البدایہ و نہایہ کے مطابق 26 ذی الحج کو ہی آپ کی تدفین ہو جاتی ہے۔ یکم محرم اور بعض سارے معاملات یہ پھر ایسے مسائل ہیں کہ جن پر بڑا دل دکھتا ہے بہت ساری چیزوں پر باتیں کرتے ہوئے۔ 26 ذی الحج آپ کا وصال، آپ کی شہادت کر دیتے ہیں، اور اسی دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا۔ اب یہاں ایک بات کلیئر کر دیں، میں نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے بیلنس کی ہے، کبھی بھی آپ کو ایسا راستہ نہیں دکھایا۔ البدایہ و نہایہ امام طبری نے لکھا، تاریخ کی جملہ کتب، احادیث کی جملہ کتب، دیگر تاریخ کی بڑی بڑی جتنی کتب آئی ہیں، مورخین نے سب نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سب سے زیادہ افسوس حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو۔ صرف جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا، تدفین اور کفن اور قبر کے اندر لحد میں اتارا، یہ سارا پروسیس حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے۔ یہاں بہت سارے ہم خیالوں لوگوں کے دل بھی ڈگمگا جاتے ہیں، ایمان اپنا برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سمپل بات یاد رکھیں، آج کے حالات اور خوارج کی باتوں کو مت سنیں، سمپل بات یاد رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر حضور کی زوجہ ہو، ام المومنین ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہو؟ ہم کہاں کے ملا پیدا ہو گئے اور امت کے اندر فی سبیل اللہ کا فساد پیدا کرنے کے لیے، امت کو تباہ کرنے کے لیے اور امت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہم ان حالات کی طرف آ گئے؟ نہیں، یاد رکھیں صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہاں تک میں نے پچھلے جمعے پر ایک بات بھی کہی تھی کہ بہت سارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس آقا نے کھجوروں کا تھیلا دیا تھا، فرمایا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیضان نبوت میں آتی، فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہاں تک حالات اور تھے، یہاں تک حالات اور تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر حالات اور تھے، اور آپ کی آخری وصیت تھی، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ زخمی تھے تو آپ نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ بھی موجود تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حجرہ آپ کا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا، آپ نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیں، میری خواہش ہے کہ میری قبر حضور کے پہلو میں بن جائے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں عامۃ المسلمین کے قبرستان میں داخل کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جملہ حدیث نے لکھا متفق، آپ نے فرمایا عمر یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں قربانی دیتی ہوں کیونکہ آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کا مقام بھی بڑا، قربانی دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واپس آ کر کے فرمایا ابا جان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا درست۔ آپ نے فرمایا پھر بھی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا میری میت کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر انہوں نے اجازت دی تو اندر داخل کر دینا، ورنہ عامۃ المسلمین کی قبرستان میں رکھ۔ جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمار بن یاسر، دیگر صحابہ کرام جملہ سے آپ نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور جنازہ رکھ دیا گیا، حتیٰ کہ دروازہ کھلا اور آپ کو اندر داخل کر دیا گیا اور آپ کے پہلو میں تدفین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اور آپ کی قبر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم اترے لحد کے اندر، تدفین کا سارا پروسیس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے خود فرمایا. ہم اپنے مفادات کی خاطر اختلافات کو پروان دے کر کے امت کا شرازہ بکھیر دیتے ہیں، امت کا شرازہ بکھیر دیتے ہیں. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان حالات کے اندر صرف ایک خاکہ میں آپ کے سامنے آپ کی حکومت کا طرز حکومت کا رکھنا چاہتا ہوں. اس کو اگر آپ صرف دیکھ لیں تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت جو تھا، جتنے بھی آج ادارے کام کر رہے ہیں وہ ساروں کے ساروں کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو میثاق مدینہ ہے، ریاست مدینہ جسے کہا جاتا ہے، ریاست مدینہ کا جو پہلا قانون مرتب کیا تھا آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سب کے اندر جو تصورات کی وضاحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی تھی اپنے دور حکومت کے اندر، ان سب چیزوں کے تصورات اور بنیادی تھیوری آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھ دی تھی. میں صرف نام آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو طرز حکومت تھا وہ کیا تھا. اس کے اندر جو محکمہ بنے، سب سے پہلے مجلس شورا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے دور حکومت کے اندر. مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں سے کون میں سے تھے؟ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن قعب، حضرت زید بن ثابت اور دیگر مہاجرین و انصار کو ملا کر کے مجلس شورا بنائے. صوبائی نظام کا قیام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. افسروں کا جو تقرر تھا اور محاسبہ تھا، افسروں کا تقرر اور محاسبہ جو تھا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر آپ نے فرمایا جب افسر کسی کو متعین کیا جائے، اس کو ذمہ داری دی جائے، سب سے پہلے وہ اپنے ایسٹس، اپنے اثاثہ جات کی پوری تفصیل ریاست کے پاس جمع کر رہے ہیں. کرپشن کو روک تھام کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے. ہم دعوے دار تو ہیں مگر ہم خلفاء راشدین کے اس نظام کو بقا کرنا نہیں چاہتے، اخلاص نہیں. اس کے بعد محکمہ عدالت جو تھا، حکومت سے الگ محکمہ عدالت پہلے اکٹھے تھے، اس کو الگ کیا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر. اور سب سے پہلے جب الگ کیا گیا تو ججز جو تھے وہ اپنے گھروں کے اندر عدالت لگاتے تھے جب جگہ نہیں تھی. جب جگہ بن گئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کے بعد عدالت اور فیصلہ جات جتنے ہوں گے وہ مسجدوں کے اندر ہوں گے. پھر فیصلہ جات مسجدوں کے اندر ہونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہی ججز کی بھاری برکم تنخواہیں مقرر کی گئی اور معاشرے کے اندر سب سے اچھا ریکارڈ رکھنے والے، اچھی پرسنالٹی رکھنے والے، مالدار شخصیات کو قاضی اور جج مقرر کیا جاتا تھا حضرت عمر کے زمانے کے اندر. یہ معیار تھا. کیوں؟ فرمایا جو غریب خود یتیم ہوگا وہ کرپشن کرے گا، وہ عدالت کے فیصلے درست نہیں کرے گا. لہذا وہ خود مالدار ہوگا، اچھی پرسنالٹی ہوگی، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا تو فیصلے بھی اچھے کرے گا، وہ کرپشن نہیں کرے گا. پھر چیک اینڈ بیلنس تھا ہر جج کے اوپر اور حکم تھا کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اصول دیا کہ قرآن و سنت پر فیصلہ، اگر قرآن و سنت کے اندر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اجتہاد کا فیصلہ. اور جہاں فیصلہ کہیں غلط ہو جاتا تو حضرت عمر کی عدالت، پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کی عدالت وہ پھر فیصلہ زبان سے نہیں ہوتا تھا، وہ فیصلہ تلوار سے ہوتا تھا. جب اس طرح کی چیک اینڈ بیلنس ہو تو کسی کی جرت نہیں ہوتی. یہاں تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. یہ توہین عدالت کا ایک ایسا قانون انہوں نے ان کو مل گیا ہے کہ اوپر نظر کر کے دیکھ لے تو ان کی توہین عدالت ہو جاتی ہے. یہ ایسی مقدس گائے بن گئی ہیں کہ ان کو راستے میں جاتے ہوئے ذرا سی آنکھ سے دیکھ لیں تو ان کی مقدسیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
محکمہ پولیس، محکمہ ڈاک، ٹیکس کا نظام، مالی نظام، بیت المال کا نظام، نہری نظام، ذرائع آمدنی کو کسی ایک مقام پر جمع، زکوٰۃ، مال غنیمت، عشور کہتے ہیں جو تجارت کرنے والے لوگ باہر غیر بیرون ممالک جاتے اور بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ وہ جو معاہدہ جات کرتے تھے، ان معاہدہ جات پر جو پرسنٹیج ہوتی تھی ایک ٹیکس کی، کہ جو جتنی مالیت کا آپ نے وہاں معاہدہ کیا ہے اس کی کچھ پرسنٹیج یا ٹیکس کی وہ یہاں دینی پڑے گی۔ اس زمانے کے اندر 100 درہم تھا، اس سے پہلے سونے کا سکہ چلتا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کا سکہ بھی شروع کیا۔ سن ہجری کا آغاز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ہوا۔ خلافت فاروقی کے اندر فوجی نظام کو منظم کیا گیا، چھاؤنیاں بنائی گئی باقاعدہ۔ پھر جو قبائل تھے ان قبائل کے درمیان معاہدہ جات کیے گئے، ان قبائل کو یکجا رکھنے کے لیے اکٹھا کیا گیا، ذمیوں کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، ان کو تحفظ دیا گیا۔ جو بیرون ممالک کے لوگ آ کر کے ہماری ریاست اور سلطنت کے اندر رہتے تھے ان کا ایک نظام وضع کیا گیا، ان پر ایک ٹیکس کا نظام وضع کیا گیا۔ پھر مفتوحہ اقوام کے ساتھ معاہدہ جات کیے گئے، ان کو اس دھارے کے اندر لایا گیا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جزیہ کی حکومت کے اندر جزیہ کا ایک قانون بھی نافذ کیا گیا، اور فرمایا للفقراء المساکین، صدقات اور فقراء اور فقیروں اور مسکینوں کے لیے۔ حتیٰ کہ اس نظام حکومت کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ ایک وقت آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس نے ایران اور روم کو فتح کر کے اور ایک طرف 2.5 لاکھ فوج مسلح اور ایک طرف صرف 40,000 مسلمان جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی، حضرت صہیب رومی جیسے مجاہد، خالد بن ولید جیسے مجاہد، سپہ سالار اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا، عمر یا امیر المومنین، دریائے نیل کو ہر سال خوبصورت ایک لڑکی کا تحفہ دینا پڑتا ہے، بنا سنوار کر کے، سجا بنا کر کے اس کو بیچنا پڑتا ہے، پھر دریائے نیل بہتا ہے۔ تو وقت آ گیا، دریائے نیل خشک ہے، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، اب کیا کریں، تحفہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹ پھاڑی، اس پر ایک جملہ لکھا اور جملہ لکھ کر کے بند کر کے فرمایا دریا کے وسط میں جا کر کے رکھ، اور واپس آ گئی۔ دریائے نیل کے وسط میں وہ صرف کاغذ کا پرزہ رکھنے کو دیر تھی، وہ رکھنے والا شخص ابھی کنارے پر نہیں پہنچا تھا کہ چھم کرتا ہوا دریائے نیل بہنے لگا، اور اس وقت سے بہہ رہا ہے، اب تک بند نہیں ہوا۔ پوچھا عمر نے کیا لکھا ہے؟ عمر نے صرف جملہ لکھا تھا، دریائے نیل ہم یہ فرسودہ رسومات نہیں دیں گے آپ کو، اللہ کے حکم کے ساتھ بہنا ہے تو بہو، ورنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاؤ، ورنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاؤ۔ دوستان محترم، آج بھی حکمرانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، یہ خلافت کا نظام، یہاں سے کچھ چیزیں اخذ کر کر کے اپنی نام نہاد جمہوریت کے اندر داخل کر لے تو بھی آپ کو کوئی کچھ نہ کچھ آئیڈیا آ جائے، مگر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو بڑی دور کی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے تو چھوڑ ہی دی ہیں، ختم ہی کر، اب صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری باتیں اپنی طرف، کل میں نے بھی اور آپ نے بھی اپنی اپنی قبر کے اندر ان سارے حالات کا جواب دہ ہونا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے، جہاں نمازوں کا سوالات ہوں گے نا،
وہاں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم بری و ذمہ نہیں ہیں۔ مت سمجھے کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے تو بری و ذمہ ہے بہت سارے معاملات کے اندر۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ماں دھرتی پر ہونے والے ظلم کے اندر برابر کے میں اور آپ شریک ہیں، ہم سے پوچھا جائے، ہم بری و ذمہ نہیں ہیں۔ مت سمجھے کہ 5 وقت کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوں گی۔ آج کے دور کے اندر شاید نمازوں کے حساب کم ہو اور معاملات کا حساب زیادہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو جس دور کے اندر ہم گزر رہے اس دور کے اندر نمازوں کا حساب دیتے دیتے کسی اور معاملات میں یہ ہم سے پوچھا جائے۔ لہذا سوچ اور فکر کو کلیئر کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری جملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جو شخص آپ کے ساتھ رہتا تھا، خلیفہ تھا آپ کے ساتھ رہتا تھا، اس نے ایک دن سوال کر دیا، اس نے کہا عمر میں نے خلافت سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور خلافت کے بعد کا زمانہ بھی دیکھا، عمر ایک سوال کا جواب تو دے۔ میں کون سا؟ فرمایا پہلے آپ اتنے روتے نہیں تھے، جب سے خلافت ملی ہے آپ کی آنکھوں سے پانی ختم نہیں ہوتا، آنسو نہیں تھمتے، کیا وجہ ہے؟ اس نے جملہ لکھا البدایہ بدایہ اور نہایہ کے اندر جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اس وقت آپ روتے نہیں تھے، آپ روتے ہیں جب اقتدار مل جائے تو حکمران رویا نہیں کرتے، حکمران تو یاش ہو جاتے ہیں، حکمران خوشحال ہوتے ہیں۔ یہ رونا غریبوں کا مقدر ہے جن کے گھر روٹی نہیں پکتی۔ عمر آپ کیوں روتے؟ آپ نے کل جواب دیا، اس کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اشخاص کو بلایا، ایک کو اپنی پاکٹ سے 100 درہم اور ایک کو 1000 درہم کر دیا، فرمایا کل 10 بجے دربار میں آ کر حساب دے دیں، کل 10 بجے دربار میں حساب دے دیں۔ دربار لگا، اس شخص کو پاس بٹھا لیا، 100 والے کو کھڑا کیا، فرمایا حساب دے، اس نے کہا 10 وہاں 20 وہاں 5 وہاں 10 وہاں خرچ کر کے، اس نے آدھا سیکنڈ ہی لگایا حساب۔ 1000 والے کو کھڑا کیا، اس نے کہا 100 وہاں 50 وہاں 10 وہاں 20 وہاں 100 وہاں 200 وہاں 300 وہاں 500 کا حساب دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چھوٹ گیا، آواز کانپنے لگی، دل تھرانے لگا، بول نہیں پا رہا، زبان خشک ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پاس بیٹھے سوال کرنے والے شخص کو کہا اس کی حالت دیکھی تم نے؟ فرمایا جی ہاں دیکھی، یہ بول نہیں پا رہا، گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی اس نے 500 کا حساب دیا، 500 کا حساب ابھی باقی ہے، 500 کا حساب ابھی باقی ہے، اور یہ ڈر کیوں گیا ہے؟ فرمایا اس کو پتا ہے کہ میں حساب عمر کی عدالت میں لے رہا ہوں، اگر یہاں ایک پائی کا حساب بھی ادھر ادھر ہو گیا تو عمر نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح بے ایمانوں کی طرح پارلیمانی کمیٹیاں نہیں بنائی، عمر نے تلوار کھینچ لی اور میرا سر تن سے جدا ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پارلیمنٹ آف پاکستان نہیں ہے، یہ تجاریوں کا ملک نہیں ہے، یہاں عمر کی عدالت ہے، یہاں حساب پائی کا بھی ادھر ہو گیا تو مجھے مار دیا جائے گا، اس لیے ڈر گیا، وہ گھبرا گیا اور فرمایا پھر مجھ سے تم سوال کرتے ہو کہ میں سلطنت میں صدارت اور امیر المومنین بننے کے بعد میری آنکھوں میں پانی کیوں رہتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ میری عدالت میں ڈر رہا ہے، میں اس عدالت سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس عدالت سے ڈرتا ہوں، جب رب کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا دریائے دجلہ کے کنارے پر عمر بکری کا بچڑا بھوکا کیوں مرا تھا؟ یہاں تو حکمرانوں سے پوچھ لے، انسان بھوکے مر گئے ہیں مگر آیا نہیں۔ دعوے نظام ریاست مدینہ کے، دعوے سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، دعوے نمازوں کے، تہجدوں کے، دعوے کرتے ہیں کہ ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قضا نہیں ہوتی، ہمارے حج اور عمرہ قضا نہیں ہوتے، ہمارے لیے کعبے کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہمارے لیے روضہ رسول کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ظالموں، ان روضہ رسول کے دروازوں کا
اور میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ یہ سوال نمازوں کا شاید ہم سے بھی چھوڑ دیا جائے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا تم کہاں تھے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا اور آپ کے طرز زندگی کا اور طرز حکومت کا خلاصہ تھا۔ اگر ہم صرف محبت کرتے ہیں، یہ جملہ سخت ہے سن لیں، ہم صرف صحابہ سے محبت کرتے ہیں صحابہ کو اپنے مفادات کے طور پر استعمال کرنے کے لیے۔ ابھی دیکھ لیں یکم محرم آنے والی ہے، کتنے فتنے فساد کھڑے ہوں گے، پوری قوم بٹی ہوئی ہوگی، کوئی کہے گی یکم محرم کو شہادت عمر ہے منائیں۔ کیا شرم نہیں آتی؟ طرز زندگی مناتے ہوئے حضرت عمر یاد نہیں، صرف ایک چھٹی اور شہادت اور فتنہ پروری امت کے اندر برباد کرنے کے لیے یکم محرم کو شہادت عمر یاد آ جاتی ہے۔ شہادت عمر نادانا 26 ذی الحج ہے، 26 ذی الحج۔ پھر ایام منانے سے ہی بات نہیں بنے گی، کچھ اور کام بھی ہے کرنے کے۔ 26 ذی الحج سے میں بڑے وصول کے ساتھ کہتا ہوں، 26 ذی الحج سے لے کر آج فرد واحد میں منبر رسول پر آج کے جمعے پر خطبے پر حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، آپ تمام خطبہ کے جمعہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی بول نہیں رہا، اور سارے یکم محرم کو شہادت حضرت عمر لے کر کے بیٹھے ہوں گے، جبکہ ایام شہادت مولا امام حسین شروع ہو چکے ہوں گے۔ یہ فتنے نہیں، یہ فساد نہیں۔ ہم صحابہ سے محبت بغض اہل بیت میں کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت بغض صحابہ میں کرتے ہیں۔ ایمان اور قدر برقرار رکھنی ہے تو جس طرح حضور کے در کے غلام صحابہ ہے، تم بھی حضور کے در کے غلاموں کے غلام بن کے رہو۔ اور غلامی کا اصول یہ ہے کہ غلام کبھی بولا نہیں کرتا، غلام کبھی بولا، آل رسول ہو تب بھی غلام، صحابہ ہو تب بھی غلام، تب بھی غلام، ہماری بقا اس میں۔ لہذا خلاصہ کلام اور سبق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں کو اپنا لیں۔ آخر حضرت عمر کے پاس کیا چیز تھی کہ میرے آقا نے شیخین کا لقب عطا فرمایا؟ آخر عمر کے پاس کیا چیز تھی کہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آ جاتا تو عمر آ جاتے؟ کچھ تو تھا۔ ہم جس کو استنجا نہیں کرنا آتا وہ صحابہ پر چڑھ دوڑتا ہے، جس کو وضو کے فرائض مکمل نہیں وہ وضو کی آل پر چڑھ دوڑتا ہے۔ لہذا یہ فتنے سارے بند کر کے صحابہ کے اور حضور کی آل کے غلام بن گئے۔ اور غلامی کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کفن بھی دیتے ہیں، تدفین بھی کرتے ہیں، قبر کے اندر مٹی بھی ڈالتے ہیں اور قبر کو اندر سے صاف بھی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں آج یہاں میرے یار نے یہاں لیٹنا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس دنیا میں آباد ہیں؟ کون سی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں اس پرویڈنٹ دور کے اندر تحریک منہاج القرآن نے امت کو بیلنس عقیدہ دیا ہے اور بیلنس عقیدے پر رہی۔ بیلنس عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے در کے بھی غلام بن کے رہے اور حضور کی آل کے در کے بھی غلام بن کے رہے۔ صحابہ کو صحابہ کے وقت پر یاد کریں، حضور کی آل کو حضور کی آل کے وقت پر یاد کریں، پھر بیلنس عقیدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ فلسفہ شہادت پر